اے وہ شخص جس پر اس کی روح کو قربان کر دیا گیا ہے، اذ لیس یاتیہ لہا استجداء، اس لیے کہ اس کا سوال کرنے والا کوئی اس کے پاس نہیں آیا۔ روح کی جمع ارواح۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، تو یہ اس کی کمال سخاوت کا ذکر کہ کوئی جان لینے کے لیے بھی آ جائے کہ مجھے آپ کی جان چاہیے، آپ کی روح چاہیے، تو وہ یہ قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ احمد عفاتک لا فجعت بفقدہم فَلَتَرْكُ مَا لَمْ يَأْخُذُوا إِعْطَاءُ۔ حمد احمد و تعریف کرنا عفات معاف کرنے والے، دعات کی طرح جمع مذکر مکسر کا صیغہ۔ وقت گزر گیا، فجا غمگین ہونا، جزا فضا، اعطاء آپ اپنے معاف کرنے والوں کی تعریف کیجئے، یعنی جان کا سوال نہیں کیا، انہوں نے آپ کو معاف کر دیا، آپ اپنے معاف کرنے والوں کی تعریف کیجئے۔ آپ کو کبھی بھی ان کے نہ ہونے کا غم نہ ہو، دعائیہ جملہ، آپ کو کبھی بھی ان کے نہ ہونے کا غم نہ ہو۔ یعنی آپ کی عوام بھی بڑی آپ کی خیرخواہ اور مخلص ہے، یہ ہمیشہ ادھر ہی رہیں، آپ کے ملک میں رہیں، ان کو نقل مکانی کر کے کہیں دوسرے ملک کسی مجبوری ضرورت کے تحت جانا نہ پڑے۔ فَلَتَرْكُ مَا لَمْ يَأْخُذُوا إِعْطَاءُ، تو ان کا چھوڑ دینا اس چیز کا جو انہوں نے نہیں لی، یہ ان کی طرف سے بخشش ہے۔ معنی یہ کہ آپ بھی بڑے سخی ہیں، لیکن آپ کی عوام آپ سے زیادہ سخی ہے، کہ آپ نے تو صرف جسم کی آسانیاں، راحتیں، سہولتیں، اسباب، وسائل اپنی عوام کو دیے ہیں، اور آپ کی عوام نے آپ کو جان بخشی ہوئی ہے، اس لیے عوام کی سخاوت آپ سے زیادہ ہے۔ لا تکثر الاموات کثرت قلت الا اذا شقیت بک الاحیاء۔ اموات کا مفرد موت، احیاء کا مفرد حی۔ ناگہانی زیادہ اموات سے کمی نہیں ہوتی، ناگہانی زیادہ اموات سے زیادہ کمی نہیں ہوتی۔
جتنی زندوں کی یعنی زندہ لوگ زندوں کی آپ کی عنایت سے محرومی کی وجہ سے ہوتی ہے. تو سیلاب آ جائے، طوفان آ جائے، زلزلہ آ جائے اور کوئی حادثہ رونما ہو جائے، اس سے عوام میں یا انسانوں میں اتنی کمی نہیں آتی جتنا کہ زندہ اگر اس پر اتر آئے کہ انہوں نے آپ کی عنایات اور نوازشوں کو ٹھکرانا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ موت جو واقع ہوتی ہے پتہ چلتا ہے کہ آخی اس میں تو علاقے کے علاقے اجڑ کر رہ گئے. تو یہ مانا کہ عام اموات سے اتنی کمی نہیں ہوتی جتنا کہ آپ کے خلاف ہو جانے سے، حکومتی ریٹ چیلنج کرنے سے مسئلہ ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ حکومت آپ اسباب اور وسائل رکھتی ہے، وہ توپ اور ٹینک اور بختر بند اور فضائی بمبار استعمال کرے گی تو ظاہر ہے کہ سارا علاقہ کیا ہو جائے گا، اجڑ کر ویران کر ستیہ ناش ہو کر رہ جائے گا. تو یہ مانا والقلب لا ينشق عما تحته حتى تحل به لك الشحناء. حل یحل حل یحل دونوں طرح، حلال حلال ہونا مصدر اور حلول اترنا مصدر، دونوں سے معنی الگ الگ ہوں گے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ اترنے کے معنی کے اندر شحنا بغض و عداوت، اور دل اپنے اندر موجود مرض کی وجہ سے نہیں شک ہوتا. جب تک کہ آپ کی عداوت اس کے دل میں نہ اتر جائے. یعنی دل کے تمام امراض کا جو بیماریاں ہارٹ سے متعلق ہیں ہو جائیں تو ان کا حل اور علاج ہے، لیکن اگر آپ کی بغض و عداوت کسی کے دل میں اتر جائے تو وہ آپریشن سے بھی ٹھیک نہیں ہوتی، اس کے لیے آپریشن ضرب عضب کرنا پڑتا ہے، اس کا یعنی کوئی حل اور علاج نہیں ہے. حتی تحل به لک الشحناء، تو معنی یہ کہ یہ بیماری سب سے بڑی بیماری ہے کہ بقیہ بیماریوں کا تو علاج ہے، دوا اور بڑھ گئی تو چلو آپریشن بائی پاس، لیکن آپ کی بغض عداوت جس انسان کے دل میں ہے اور آپ کے ملک میں رہتا ہے، آپ کا کھاتا اور پیتا ہے، لیکن پٹھو اور مخبر اور جاسوس ٹاؤٹ بنا ہوا ہے کس کا؟ کسی اور ملک کا. کہا کہ نہیں، یہ زندہ رہنے کا یہاں حقدار نہیں. لم تسم یا ہارون الا بعد ما اقترعت ونازعت اسمک الاسماء. سما یسمی تسمیہ نام رکھنا، اقترع یقترع قرآ اندازی کرنا. اسم کی جمع اسماء خود بخود موجود ہے. آپ کا نام ہارون قرآ اندازی کے بعد رکھا گیا ہے،
ابو علی تو اس کی کنیت تھی جو نا نام ہارون. اور آپ کے نام کے بارے میں بہت سے ناموں کے انتخاب میں بڑی بحث ہو چکی ہے. یہ تو ویسے ہی شہزادہ ہے. اب عام بھی خاندان میں بہت عرصے کے بعد کوئی ہو نر کا پتر تو آپ ہر ایک اپنا نام دیتا ہے. والدین اپنا نام، چچا، تایا، ماموں، پھوپھا، خالو، اسی طرح اور دیگر گھر کی لیڈرشپ کی حامل عورتیں ہر ایک اپنا اپنا نام تجویز کرتی ہیں. بھئی یہ نام اس کا ہونا چاہیے. تو اب ظاہر ہے جب زیادہ ہو جائیں گے نام تو اب ضرورت پڑے گی کس کی؟ قرآن اندازی کی کہ بھئی چلو کوئی بھی ناراض نہ ہو، قرآن اندازی کر لیتے ہیں کہ کیا نام ہونا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ ہر آدمی جو اپنا نام دے رہا ہے وہ کسی نہ کسی اچھی مناسبت کو سامنے رکھ کر دے رہا ہے. یہ معنی اسم کا الاسماء، نازعت اسم کا الاسماء. تو نام تو نہیں جھگڑتے، نام رکھنے والے جھگڑتے ہیں، یعنی بحث مباحثہ کرتے ہیں. اور بھائی یہ نام یار بڑا سائچے میں سٹ بیٹھ رہا ہے، یہ ستارے کی چال کے بڑے موافق آ رہا ہے، یہ ہے اور یہ ہے، تو ہر ایک اپنا اوٹ اور پٹانکی مارے گا. تو آپ قرآن اندازی میں نام کیا آیا ہے شہزادے کا؟ ہارون. آئی بات سمجھ؟ تو مانا یہ کہ بادشاہ سلامت جیسے آپ کا نام وکھرا ہے، انوکھا ہے، ایسے آپ کے کام بھی نرالے ہیں. فغدوتا واسمک فیک غیر مشارک والناس فیما فی یدیک سواء. تو پس آپ اپنا نام اس طرح تجویز کرنے میں شرکت نہیں رکھنے والے یعنی کسی اور شہزادے کا بھی اتنے ناموں کا سلسلہ آیا ہو اور پھر قرآن اندازی کرنا پڑی ہو، اس میں آپ غیر و مشارک. یہ معنی نہیں کہ ہارون کسی کا نام نہیں ہے. تو اس طرح آپ کا نام قرآن اندازی کے بعد طے ہوا، اس میں کوئی اور شہزادہ شریک نہیں ہے. اور تمام عوام آپ کے سامنے یکساں حیثیت رکھتی ہے. سوا سوا نہیں پڑھ رہے، فرق گزر گیا سوا اور سوا کا. یکساں حیثیت، برابر کی حیثیت رکھتی ہے. جو ووٹ دیتا ہے وہ بھی اور جو نوٹ دیتا ہے وہ بھی، اور جو ووٹ اور نوٹ دونوں نہیں دیتا وہ بھی. تو عوام میں پوزیشن اور اقتدار دونوں آپ کے نزدیک برابر کی حیثیت رکھتے ہیں. لعممت حتى المدن جمع من کا ملاء ولفت حتى ذا الثناء لفاء. مدن مدینتن کی جمع اور دوسری اس کی جمع مدائن.
سورہ قصص میں وَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، شہروں میں آپ کرندے بھیج دیجئے. تو اب اسی نام سے بھی چونکہ مختلف نام چلتے ہیں، اس لیے مدینۃ الرسول اس کی طرف نسبت ہو تو مدنی کہا جاتا ہے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ مدنی. اور دوسرا منصور بادشاہ کا شہر بھی مدینے کے نام سے مشہور ہوا. کہاں جانا ہے؟ اور جی مدینے جانا ہے. تو وہ مدینہ پنجاب والا مدینہ ہے، عربستان والا مدینہ نہیں. تو اس مدینے سے مراد ہے خلیفہ منصور کا شہر. بخاری کی بھی جن اس کے اندر آتے ہیں راوی علی ابن مدینی. تو یہ مدینی یا کے ساتھ یہ خلیفہ منصور کے شہر کی طرف اشارہ ہے. مدینی، علی ابن مدینی. اور اسی طور پر مدائن ملک کا بھی نام ہے، اس لیے اس کی طرف نسبت ہو تو پھر مدائنی، تاکہ نسبت سے شعر کا فرق واضح ہو جائے. آپ کا ذکر خیر عام ہوا، یہاں تک کہ شہروں کے در و دیوار بھر گئے. اور آپ تعریف کے مقام سے آگے بڑھ گئے. یہاں تک کہ تعریف کے الفاظ ہی کم پڑ گئے. تعریف کے الفاظ ہی کم پڑ گئے. تو ہر جگہ پر وال، چاکنگ، بینر، ہینڈ بل اور اسی طور پر پینا فلیکس، جدھر دیکھو تو وہ بادشاہ کی تعریف میں قصیدہ خوانی کے اندر بھرے ہوئے ہیں. تو اب الفاظ تعریف ہی کم پڑ گئے کہ اور یار تعریف کا کوئی نیا لفظ ڈھونڈ کر لکھیں. جیسے ایک آدمی جو نا محفل حسن قرات کا اشتہار وہ چھپوا رہا ہے، تو اس میں شروع میں ہر ایک کے نام کے ساتھ لگائے اس نے اپنی طرف سے، قاری القراء، اجود القراء، استاد القراء، شیخ القراء. آخر میں جو رہ رہا تھا بندہ وہ کوئی لفظ اس کو یاد نہیں آ رہا تھا، یار اس کے ساتھ کیا لکھوں. تو کافی دیر انتظار کیا اس نے، کاتب نے، اس کو نہیں یاد آ رہا تھا. اس نے کہا بھائی میں نے اور بھی کام کرنا ہے، تو ایسا کر اس کے ساتھ لکھ لے بحران القراء. بحران تو وہ اردو میں ذرا آتا ہے، بحران آ گیا، یہ چیز ناپید ہو گئی، ختم ہو گئی کہ بھائی اس آدمی کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں مل رہا تھا، الفاظ کا بحران آ گیا. ہاں، اور وہ بھی بیچارہ ہماری طرح سیدھا سادہ، اس نے کہا ہاں یار یہ بڑا زبردست لفظ ہے، یہی لکھ لو جانا، بحران القراء، اور آگے اس کا نام لکھ دیا. جب اشتہار چھپ گیا اس نے کہا یار یہ نیا جنا لقب تو نے لگا دیا میرے نام کے ساتھ، اس کا معنی کیا ہے؟ اس نے کہا یہ بحر بے قرار سے ہے، بحر بے قرار سے ہے بحران.
تو اسے کہا جاتا ہے کہ الفاظ تعریف کے لیے کم پڑ جائیں، الفاظ کا بحران ہو جائے. حتی رسنا لفاؤ، لفا اصلی جملے کے ساتھ ہے، تاکید والا لام نہیں ہے. وَلَفُتَّ فَاتَ يَفُوتُ، یہ لام دوسرا ہے. لفا قلیل ایک ہی لفظ ہے. وَلَجُتَّ حَتَّى كِدْتَ تَبْخَلُ حَائِلًا لِلْمُنْتَهَى وَمِنَ السُّرُورِ بُكَاءُ. اور آپ نے سخاوت کی حد کر دی. چلو بیٹھ جائیں. اور آپ نے سخاوت کی حد کر دی. زیادہ جود، پہلے فرق گزر چکا ہے سخا اور جود میں. یہاں تک کہ قریب ہے آپ بخیلی کی طرف مائل ہو جائیں. حائلن مائلن، ظاہر جب تک سخاوت کر رہا ہے وہ اور اس کی انتہا کر دے گا تو کیا ہو جائے گا؟ بخیل، اب نہیں دے پائے گا. عرب میں شیخ جب سخاوت کرتے ہیں تو سارے جمع ہو جاتے ہیں. جب وہ ختم ہو جاتے ہیں تو پھر پہلے تو وہ دونوں ہاتھ جیب میں ڈال رہے ہوتے ہیں، نکال کر دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ختم ہو گیا تو اب ہاتھ سرنڈر کر لیتے ہیں، اوپر جانا کر کے چلنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی پتہ چل جائے کہ اب جیب میں کچھ نہیں رہا، جو تھا وہ سارا آج سخاوت میں دے دی ہے. تو ظاہر ہے کہ اب وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے اپنے، پھر جیب میں نہیں ڈالتا. جیب میں ڈالے گا تو پھر انتظار ہوگا کہ نہیں یار ابھی یہ 100 ریال اور نکالنے والا ہے. تو وَلَجُتَّ حَتَّى كِدْتَ تَبْخَلُ حَائِلًا، آپ نے سخاوت کی انتہا کر دی. اب آپ بخیلی کی طرف آئیں گے کہ کہیں گے منہ سے یار بھائی اب کچھ بھی نہیں یار جنا. اب پھر جنا وہ آئیں گے ابھی صبر کرو، انتظار کرو. لِلْمُنْتَهَى، انتہا کو پہنچ جانے کی وجہ سے، سخاوت کی انتہا کو پہنچ جانے کی وجہ سے. سدرۃ المنتہا، فرشتوں کے بھی آخری مرکز سیر کو سدرۃ المنتہا کا نام دیا جاتا ہے. وَلَقَدْ رَآهُ عِنْدَ نَزْلَةٍ أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَمِنَ السُّرُورِ بُكَاءُ، کہ بسا اوقات خوشی کی انتہا پر بھی رونا آ جاتا ہے. وَمِنَ السُّرُورِ بُكَاءُ، کہ بسا اوقات خوشی کی انتہا، خوشی کے کمال پر بھی بکا، رونا آ جاتا ہے. تو آپ اپنے قریبی عزیز رشتہ دار کو وہ حج کے لیے رخصت کر رہا ہے، ایئرپورٹ پر گلے مل کر رو رہے ہیں دونوں. حالانکہ ظاہر کہ یہ رونے کا نہیں، یہ کس کا مقام تھا؟ خوشی کا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ رونا بھی غم کی وجہ سے نہیں بلکہ خوشی کی وجہ سے ہے. اور واپس آ جائے وہ زندہ سلامت تو پھر ایئرپورٹ پر وہ اس کے گلے میں ہار بھی ڈالتا ہے، لیکن ساتھ گلے لگ کر رونا شروع کر دیتا ہے. تو یہ رونا بھی کون سا والا ہے؟ غم کا نہیں ہے کہ یہ مصیبت پھر پہنچایا، بلکہ ظاہر ہے کہ یہ خوشی کی وجہ سے ہے. وَمِنَ السُّرُورِ بُكَاءُ، کہ بسا اوقات خوشی کی
انتہا کمال عروج کو پہنچ کر بھی رونا آ جاتا ہے۔